العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. عزیز طلبہ، آج کا سبق وَإِنْ قَامَ أَحَدُ الْمُدَّعِيَيْنِ شَاهِدَيْنِ وَالْآخَرُ أَرْبَعَةً فَهُمَا سَوَاءٌ. پہلے عبارت کا مطلب سمجھ لیتے ہیں. دو مدعی ہے کسی بھی معاملے میں. ایک مدعی تو دو گواہ پیش کر رہا ہے، دوسرا مدعی چار گواہ پیش کر رہا ہے. کیا چار گواہ والوں کو ترجیح دے دی جائے گی؟ فرما رہے ہیں مصنف امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ دونوں برابر ہیں. چونکہ علت پوری ہو جاتی ہے دو گواہوں سے، علت کاملہ ہو جاتی ہے. دو گواہوں کا نصاب ہی ہے کسی بھی معاملے میں. جب علت کامل ہو گئی تو کثرت علل کا اعتبار نہیں ہوگا. قوت علل کو تو دیکھا جاتا ہے لیکن کثرت کو نہیں دیکھا جاتا ہے. کسی کے پاس کسی مسئلے میں چار حدیث موجود ہے دلیل کے طور پر، اور ایک کے پاس ایک ہی حدیث ہے لیکن وہ حدیث متواتر ہے، اور دوسرے کے پاس جو چار حدیثیں ہیں وہ چاروں خبر واحد ہے. ظاہر ہے کہ خبر متواتر والے کو ترجیح دی جائے کہ قوت کو دیکھا جاتا ہے شریعت میں، کثرت کو نہیں دیکھا جاتا. قوت وصف کو، قوت علت کو دیکھا جاتا ہے، کثرت علت اور کثرت وصف کو نہیں دیکھا جاتا. خسامی وغیرہ میں آپ نے یہ بحث اچھی طرح پڑھ لی ہوگی. کسی کے دو گواہ کسی کے چار گواہ تو چار گواہ والے کو ترجیح نہیں دیں گے. اسلام نے یہ ضابطہ بتا دیا، شریعت نے قوت وصف کا اعتبار ہوگا، کثرت کا نہیں. جمہوریت کی کمزوریوں میں سے جو ہمارا ملک جمہوری ہے، ابھی دیکھا بہار کا الیکشن یا جتنے بھی ووٹنگ ہوتے ہیں اس میں سروں کو گنا جاتا ہے، افراد کو گنا جاتا ہے. قوت رائے کو نہیں دیکھتے ہیں، کثرت رائے کو دیکھتے ہیں. کثرت رائے کیا؟ فیصلہ قوت رائے کی بنیاد پر ہونی چاہیے، کثرت رائے کی بنیاد پر نہیں. ووٹنگ میں ایک عقل مند شخص، متقی عادل شخص ایک پارٹی کو دے اور 100 پاگل دوسرے کو دے ووٹ تو 100 پاگلوں کو ترجیح دی جاتی ہے. جی، ایک کی قوت کا اعتبار نہیں ہوتا. جی، پہلا مسئلہ ہو گیا. دو مدعی میں سے ایک دو گواہ پیش کرے اور دوسرے چار گواہ. فہما سواؤن، دونوں برابر ہیں، اس لیے کہ دونوں گواہوں میں سے ہر ایک کی شہادت علت کاملہ ہے، علت تامہ ہے. جیسے انفرادی حالت میں صرف دو ہی گواہ ہوتے اور ترجیح نہیں واقع ہوتی کثرت علل سے بل بقوت فیہا، بلکہ قوت سے ترجیح ہوتی علی معروف ہے، جیسا کہ اس مسئلے کو جانا جا چکا ہے. الحمدللہ یہ شرح المتن کی عبارت پوری ہوئی. آگے کی عبارت دیکھیے. ایک شخص ایک گھر ہے کسی کے قبضے میں، دو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں. ایک کل کا دعویٰ کر رہا ہے جمیعہ، اور دوسرا نصف کا دعویٰ کر رہا ہے. دونوں کے پاس بینہ موجود ہے. کیسے فیصلہ ہوگا؟ بہت آسان فیصلہ ہے. اچھا، اوپر جو مسئلہ گزرا ہے قوت رائے کا، چار گواہ دو گواہ، ایک اختلاف رہ گیا تھا. تمام ائمہ کا تقریباً وہی مسلک ہے. البتہ امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ملتا ہے چار گواہ والوں کو ترجیح دی جائے گی. ہاں، یہ مسئلہ اب سنیں. ایک گھر ہے ایک آدمی کے قبضے میں، دو دعوے دار ہیں. ایک کل گھر کا دعویٰ کر رہا ہے، دوسرا نصف کا دعویٰ کر رہا ہے. دونوں کے پاس بینہ موجود ہے. کیسے فیصلہ ہوگا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 4 حصے کیے جائیں. 3 حصہ جس نے کل کا دعویٰ کیا ہے اس کو دے دیا جائے، اور جس نے نصف کا دعویٰ کیا ہے اس کو 1/4 حصہ دے دیا جائے.
بڑا اچھا فیصلہ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہیں، ایک نے نصف کا دعویٰ کیا اور ایک نے کل کا، تو یہ جو کل کا دعوے دار ہے اس کا نصف سالم ہے، محفوظ ہے، چونکہ اس نے تو سامنے والے نے نصف میں دعویٰ کیا تو اس کا آدھا حصہ تو محفوظ ہے، یہ اس کے آدھے حصے میں دعویٰ کر رہا ہے، اس کے آدھے حصے میں دعویٰ کر رہا ہے تو اس کا آدھا اس کو دے دیا جائے گا، یعنی کل گھر کے 4 حصے، نصف اس کا سالم رہے گا، اس میں کوئی دعوے دار نہیں، کوئی منازع نہیں ہے۔ جی وقام البینہ فلصاحب الجمیع ثلاثۃ ارباعها، 4 حصے میں کے 3 حصے کل کے دعوے دار کو، اور جو نصف کا دعوے دار ہے اس کو چوتھائی دیا جائے گا۔ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک طریق منازعات کا اعتبار کیا، اس لیے کہ نصف والا دوسرے کے نصف میں منازع جھگڑنے والا نہیں ہے، فسلم لہ بلا منازع، اس کو عادت و حوالے کر دیا جائے گا بغیر کسی جھگڑے کے، بغیر کسی جھگڑنے والے کے، دونوں کا جھگڑا جو برابر ہو گیا وہ نصف آخر میں فینصف بینہما، یہ اس کے درمیان تنصیف کر دی جائے گی۔ یہ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ تھا۔ صاحبین فرماتے ہیں نہیں، ثلث کے اعتبار سے اثلاثاً تقسیم ہوگا، اربعاً نہیں، اثلاثاً یعنی 2 ثلث لصاحب الجمی جو کل کا دعوے دار ہے، اور 1 ثلث جو نصف کا دعوے دار ہے۔ یہ اول اور ضرب کا اعتبار کرتے ہیں، اول جو سراجی وغیرہ کی اصطلاح آپ نے پڑھا ہوگا فرائض میں، میراث میں، فن میراث میں، اول اور مضاربت میں، یعنی گویا یہاں پر 2 دعوے دار ہوئے، ایک کل کے اور ایک نصف کے۔ صاحبین فرماتے ہیں کل اور نصف، لہذا یہاں پر 2 حصے کیے جائیں گے، کل کے لیے سہمین اور نصف والے کے لیے سہم واحد۔ ضرب کے اعتبار سے، اول کے اعتبار سے یہ تقسیم ہوگی۔ یہ تقسیم صاحبین کے نزدیک وقال ہی بینہما اثلاثاً، تہائی کے اعتبار سے 2 تہائی لصاحب الجمی اور 1 ثلث لصاحب النصف بطریق العول والمضاربہ، فصاحب الجمی یضارب بکل حقہ سہمین، اس کے کل حق کو تقسیم ضرب دے دیا جائے گا 2 حصے سے، اور صاحب نصف کو 1 حصہ، فیقسم ثلاثاً، اثلاث کے اعتبار سے تقسیم ہوگی۔ اس مسئلے کی بہت سی نظیریں اور ازداد ہیں، یہ مختصر اس کا احتمال نہیں رکھتا، اور ہم نے یہ سارے احتمال، نظائر اور ازداد کو زیادات کے اندر ذکر کیا ہے۔ ایک اور شکل یہ ہے اسی مسئلے کی، یہاں پر تو دونوں دعوے دار خارج تھے، گھر تیسرے کے قبضے میں تھا، اور اگر گھر ان دونوں ہی کے قبضے میں ہے اور ایک کل کا دعوے دار ہے، دوسرا نصف کا دعوے دار ہے، اب کیسے تقسیم ہوگی؟ ماشاءاللہ یہ مسئلہ بھی بڑا شاندار، گھر دونوں کے قبضے میں، ایک کل کا دعوے دار ہے اور ایک نصف کا دعوے دار ہے، پورا گھر کل کے دعوے دار کو دے دیا جائے گا، پورا گھر کل کے دعوے دار کو دے دیا جائے گا، اس لیے کہ نصف میں تو کوئی منازع نہیں ہے، نصف میں کوئی جھگڑا نہیں، نصف پر اس کا قبضہ بھی ہے، اس پر کسی کا دعویٰ نہیں، باقی جو دوسرا نصف ہے جو دوسرے فریق کے قبضے میں ہے وہ صاحب ید ہے، اور یہ بھی بینہ پیش کر رہا ہے اور صاحب ید بھی بینہ پیش کر رہا ہے، تو دوسرے نصف کے سلسلے میں یہ خارج ہے، یہ کیا ہے؟ اور خارج ذوالید کے بینے میں تعرض ہو جائے تو خارج کے بینے کو ترجیح دی جاتی ہے، دوسرا نصف بطریق قضا اس کو مل جائے گا چونکہ یہ خارج ہے۔ پہلا نصف اس کا سالم تھا، دوسرے نصف میں جھگڑا تھا، تو دوسرے نصف میں صاحب ید کا قبضہ ہے، اس کا بینہ مردود ہو جائے گا اور خارج کا بینہ مقبول ہو جائے گا۔ پورا گھر ولو کانت فی ایدیہما، اگر گھر دونوں کے قبضے میں ہو اور مسئلہ پورا وہی ہے، ایک کل کا دعوے دار اور ایک نصف کا، تو صاحب جمی کو نصف سونپ دیا جائے گا علی وجہ القضا، فیصلے کے طریقے پر، اور نصف لا علی وجہ القضا، بغیر قضا کے، چونکہ اس پہ کوئی جھگڑا ہی نہیں، وہ پہلے سے اس کے قبضے میں پورا دے دیا جائے گا، اور اس کی گواہی اس لیے مانی گئی کہ یہ خارج فی النصف، یہ خارج ہے نصف کے سلسلے میں، فیقضی ببینتہ، اس کے بینہ پر فیصلہ کر دیا جائے گا، بینۃ الخارج اقوی، اور وہ نصف جو اس کے قبضے میں ہے اس کا ساتھی نئی دعویٰ کر رہا ہے اس کے نصف کے سلسلے میں، اس لیے کہ اس کا مدعا تو صرف نصف ہے اور وہ اس کے قبضے میں سالم ہے۔ وَلَوْ لَمْ يَنْصَرِفْ إِلَيْهِ دَعْوَاهُ كَانَ ظَالِمًا، اگر اس کی طرف اس کا دعویٰ نہ پھیرا جائے، یعنی وہ نصف جو صاحب ید کے قبضے میں ہے تو ظالم سمجھا جائے گا، اس نصف کو روکنے کی وجہ سے
بہرحال اس کا نصف سالم ہے، اس پر کسی کا دعویٰ نہیں۔ جب دعویٰ ہی نہیں تو اس نصف کا کوئی فیصلہ ہی نہیں ہوگا۔ لا قضاء بدون دعویٰ، بغیر دعویٰ کے کوئی فیصلہ ہی نہیں ہوتا۔ فیترک فی یدی، اس نصف کو اس کے قبضے میں چھوڑ دیا جائے گا۔ باقی نصف رہا، جھگڑا اس میں ہے، اس میں جو ہے یہ شخص خارج ہے اور وہ ذو الید ہے، خارج کے بینے کو ترجیح دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.